تو ظاہر ہے کوئی چائے نہیں پی رہا تھا، تو انہوں نے نوکر کو بلایا، انہوں نے کہا وہ چابی محترمہ کے پاس ہے، وہ آئیں گی تو چابی کھلے گی۔ تو یہ انداز بھی اگر کا انداز ہے۔ ہاں میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ان کا یہ انداز تھا کہ اپنے لباس پر، اپنے رہن سہن پر اس حد تک خرچتے تھے کہ شان و شکوہ تھا، لیکن ساتھ بچت بھی تھی۔ ہمارے ہاں بچت کا انداز بھی نظر نہیں آتا۔ ایک مزاج بدل گیا۔ سخاوت، آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ آپ کا جو تعلق ہے وہ سٹیج سے ہے، ڈرامے سے ہے، لیکن میں اس بات کا شاہد ہوں، میں نے سٹیج کے پیچھے بھی بہت سا وقت گزارا ہے آپ جیسے دوستوں کے ساتھ۔ جو سارے لوگ فرنٹ سٹیج پر آتے ہیں، اگر ایک طبقے کو نکال دیا جائے تو میں نے وہ لوگ بھی ان میں سے سہیل بھائی دیکھے ہیں، یقین کیجئے، جو تراویح کرواتے تھے۔ جی بالکل۔ ڈرامے کے بعد تراویح بھی ہوتی تھی، اور پہلے تراویح ہوتی تھی۔ شو کے دوران جب ہمارا وقفہ ہوتا ہے وہاں پہ تبلیغ کی جاتی ہے، اور جواد احمد صاحب کا ہمارے جو بڑے ہیں، انہوں نے یہ ریت ڈالی ہوئی ہے۔ ہر سال حج پہ بھی ہمارے آرٹسٹ لوگ بہت زیادہ تعداد میں جاتے ہیں اور بڑی عقیدت کے ساتھ اس، اور اگر آپ اس بات کو بڑا کریں، میں نے اپنے کانوں سے بات سٹیج کے پیچھے سنی ہوئی ہے کہ بڑے سینئر آرٹسٹ جو ہیں وہ جونیئرز کو اچھے اور برے کا فرق بتا رہے ہوتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ یہ جواد وسیم صاحب جن کا میں نے نام لیا، انہوں نے یہ ریٹ ڈالی ہے۔ اب تو ماشاءاللہ کافی لوگ 5-7 ان کی جگہ وہ ڈیوٹی کر رہے تھے۔ کا ہی اچھائی برائی بتانے کا جو سلسلہ ہے، اگر یہ جاری رہے گا تو ہم بچیں گے۔ صحیح بات۔ اور یہ اگر وہ بھی نیوٹرل ہو گئے تو ہم جائیں گے کہاں؟ صدقہ خیرات کا تعلق ہے، یہاں بھی سٹیج کے لوگ بہت زیادہ دل کھول کے، اگر کوئی کسی بیٹی کی شادی ہونے والی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، کوئی مسکین ہے، کوئی غریب ہے، اس کی مدد امداد کے لیے کوئی بھی لسٹ بن کے سامنے آئی ہے تو کسی نے بھی انکار نہیں کیا، اس نے بالکل کہا کہ میرے حق سے آپ۔ جی بیٹا، آپ پیچھے کوئی کوشچن کرنا چاہ رہا تھا یہاں پہ؟ جی بیٹا، اب وہ پیچھے لے جانا بیٹا، وہ پیچھے بلو شرٹ، وہ بلو شرٹ۔ بیٹا اپنا نام بتانا اور پھر کوشچن بتانا۔ میرا نام جی علی رضا ہے۔ جی علی رضا، میرا کوشچن یہ ہے کہ روزے کے دوران ہم مسواک کر سکتے ہیں؟ مسواک کر سکتے ہیں۔ ٹوتھ پیسٹ جو ہے جس کا اس پر علماء کی رائے یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ نہیں کر سکتے چونکہ اس میں ذائقہ ہوتا ہے، تو مسواک کا جو ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی دانت میں بیماری ہے اور ڈاکٹر سے مشورے کے بعد پھر مقامی مفتی سے اس کا آپ فتویٰ لے سکتے ہیں اس بارے میں۔ مسواک کرنی ہے، کھانی نہیں ہے۔ جی میرا نام علی عباس ہے۔ خاص طور پہ میرا سوال مولانا صاحب آپ سے ہے کہ آپ نے ابھی فرمایا جیسے تبلیغ کی باتیں ہو رہی ہیں، اس وقت تمام ٹی وی چینلز پہ یہی باتیں ہو رہی ہیں اور پچھلے 8 سالوں سے ہو رہی ہے، لیکن تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ اس پہ میں سہیل ابراہیم صاحب سے بھی رائے لینا چاہوں گا اور مولانا صاحب آپ سے بھی۔ بہت اچھا سوال تو ہو رہی ہے تبدیلی، بہت اچھا سوال اٹھایا۔ علی عباس آپ نے نام بتایا؟ جی جی علی بات۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح طرح نہ سوال اٹھا رہے ہیں، نہ صحیح طرح تبلیغ کر رہے ہیں، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری امت مسلمہ کا احوال ہے وہ بھی آپ دیکھیں نا کہ نماز پڑھنے والے تو پہلے سے بڑے ہی ہوں گے، اجتماع بھی بڑے بڑے ہم کرتے ہیں، اجتماع بھی بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن احوال ہمارا پہلے سے خراب ہوتا جاتا ہے۔ دو عملی، دو ہم سوچتے کہ کہتے کچھ اور ہیں، عمل کچھ اور کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو ساری تبلیغ ہے اس کا صرف میں سمجھتا ہوں ایک مثبت اثر ہوا ہے کہ لوگوں کے اندر شعور ضرور آیا ہے، برا بھلے کو وہ جانچ سکتے ہیں۔ اب ایک وقت آئے گا کہ یہ بھی پتہ چلنا شروع ہو جائے گا لوگوں کو کہ یہ کون سا سپیکر جو ہے یہ سچ بول رہا ہے، کون سا جھوٹ بول رہا ہے۔ کچھ کو اب پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے، جو وقت آگے بڑھے گا آپ دیکھیں گے کہ لوگ کہیں گے یہ بہت جھوٹا ہے، یہ بہت سچا ہے۔ ہاں، میں اس میں گزارش کروں گا کہ اس میں جو مذہبی تبلیغ کی بات ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب ہم میں حلال کھا کے حلال رزق کے اوپر تبلیغ کرنے والے جو ہیں وہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم مدرسے میں چندہ دینے جاتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، کس کا ہے، کیا ہے۔ ہم مسجد بنا رہے ہوتے ہیں، بہت خوبصورت مسجد ہوتی ہے، لیکن کبھی کسی نے چیک نہیں کیا کہ اس مسجد کی بنیادوں میں جو پیسہ لگ رہا ہے اس کا تعلق کس سے ہے، کس مال سے ہے۔ یہ بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔ حلال کھانا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تو طیب ہے، پاک ہے، اور پاک مال کو ہی پسند کرتا ہے۔ آپ کی بات کو بڑھا سکتا جی ہوں؟ اجازت ہے بڑے ادب کے ساتھ۔
میں نے ایک حضرت سے پوچھا, نام نہیں لیتا ان کا, کہ یہ جو مسجد ہے, اس مسجد جس نے بنائی ہے انہوں نے ٹھیکیدار کے بھی کروڑوں روپے دینے ہیں, ڈیزائنر کے بھی کروڑوں روپے دینے ہیں, زمین ایل ڈی اے کی اور ایل ڈی او کو نہیں پتا یہاں اس دفعہ تراویح ہو سکے گی. انہوں نے کہا کیونکہ میں اس میں کچھ حصے دار ہوں تو میرے سے تو بات نہ ہی کہلوائیں تو بہتر ہے. یعنی مسجد بناتے ہوئے نہیں پوچھا, اس کا نقشہ بناتے ہوئے نہیں پوچھا, اب تراویح پر آ گئے پوچھنے. تو یہ بھی میں چونکہ مسئلہ آ گیا, کسی کی زمین پر اب ناجائز قبضہ کر کے مسجد یا مدرسہ تعمیر کرنا شرعاً جائز نہیں. مالک کی اجازت کے بغیر جب تک وہ اللہ کے لیے اس کو وقف نہ کرے وہ جگہ ہوگی وہاں پہ. نماز کیسے ہو سکتی ہے جب آپ نے ایک ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے کسی کے حق پر؟ تو اللہ تو اپنا حق معاف کر دے گا, بندہ کا حق نہیں چھوڑے, معاف کرے گا. جی حضرت, آپ کچھ بات کہنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بادشاہی مسجد کے پاس سما ٹیم اور اسٹیج پہ جو میرے بیٹھے ہیں دانشور, صحافی, علماء, مشائخ, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اسی بادشاہی مسجد سے 10 سال سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نعلین پاک چوری ہوئے ہیں, میں 10 سال سے سیاہ لباس, ننگے پاؤں, میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے, اور 31 جولائی کو اب میرے 10 سال پورے ہونے ہیں. آج میں اس بادشاہی مسجد سے رائے ونڈ سے پنی کیسے پہنچا ہوں آپ یقین کر لیں. اس اللہ کے گھر میں نہ کھجور ملی ہے نہ پانی ملا ہے, اور نماز پڑھی ہے. جب میں یہاں آیا ہوں تو میں نے آپ لوگوں کا پتہ چلا, میں کسی کے خلاف سرب احتجاج نہیں ہوں. میں تو خود 10 سال سے سیاہ لباس ننگے پاؤں, مجھے نہ کسی گلی والے نے پوچھا, نہ محلے والے نے پوچھا, نہ اس کو میں نے ذریعہ کاروبار بنایا ہوا. اللہ اور اس کے رسول کے لیے. ہاں کچھ لوگ ہیں, میں روڈوں میں چل رہا ہوں, پیر صاحب کہاں جانا ہے, گاڑی میں بٹھاتے ہیں, اگلے شوق میں اتار دیتے ہیں. میرے پاس بھی پجارو تھی, میں نے عبد الساری دی کو مار روڈ پہ دی ہے, میں کراچی سے لے کے آیا. گڑی شوق کوئین میری کالج کے پاس میرا ڈیرا ہے. 10 سال ہو گئے ہیں. پریس کلب کے باہر میرا بورڈ لگا ہوا تھا, سہیل سگیرا صاحب ایس پی صاحب تھے, کہتے یار امریکن کونسلیٹ بڑے آپ سے ڈرتے, آپ اپنا ووٹ. جی بیٹا آپ پیچھے کوشچن ان سے پیچھے. میرے ایک بھائی نے ہاتھ اٹھایا, پہلے آپ پہلے بات کر لیجیے. بیٹا میں آپ کو بھی چانس دیتا ہوں, ان کا بھی سوال کر لے دیجیے. آپ کی بات پہ شرمندگی بھی ہے اور ندامت بھی, اور اس پہ میرے پاس تو کم از کم کوئی جواب نہیں ہے. میں تو معافی مانگ سکتا ہوں آپ سے اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس شہر کی, اس ملک کی اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہو سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین پاک جو پوری کائنات سے افضل ہیں وہ یہاں سے چوری ہوئے ہیں. اگر یہ چوری کسی بڑے کے گھر میں ہوئی ہوتی تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا, لیکن اس چوری کو کون تلاش کرے گا؟ مطلب چوری بھی کیا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نوادرات کی چوری ہے. حضرت یہ بھی اگر یہی وقت دیکھنا تھا تو نہ ہی یہ وقت دیکھتے تو بہتر. جی بیٹا آپ. السلام علیکم, میرا نام عتیق الرحمان ہے, اور میرا سوال سہیل صاحب سے بھی ہے, مولانا صاحب سے بھی ہے کہ یہ جو میڈیا پہ پاپ اینڈ شو کی اتنی آگ لگا دی آپ لوگوں نے, اسے کون بجھائے گا؟ آپ لوگوں کی بیٹیوں کو بلا کے, ان کے ایپ دکھا کے, اپنی صرف ریٹنگ کی خاطر انہیں آپ. میں سوال آپ کا سمجھ گیا. سہیل آپ اس کا جواب دے دیجیے گا. میرا خیال ہے کہ بہت نہیں, اس میں دیکھیں تنقید تو ہر چیز پر ہو سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری بند ہو گئی, ٹھیک ہے, اب یہی پاکستانی آڈینس جو ہے انڈین فلمیں دیکھتی ہے. کس دن ہم نے پریفر کی پاکستانی فلم؟ پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کا چینل. یہ سوال الٹا آپ سے کر رہے ہیں سہیل بھائی, کیا آپ نے انڈین چینلز دیکھنے بند کر دیے, کیا آپ نے ڈرامے بند کر دیے؟ دیکھیں کوئی بحث تو ہے نہیں, بحث ہے. عملی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری بند ہو گئی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے فلمیں دیکھنے بند کر دی, اچھی فلمیں نہیں بنی. اب اسی طرح سوال یہ ہے کہ ہر چینل کو اپنے چینل کے لیے انٹرٹینمنٹ بھی چاہیے, اس کو اپنے چینل کے لیے نیوز بھی چاہیے. اس کی حدود کیا ہیں یہ سوسائٹی نے مقرر ہی نہیں کی. ٹھیک ہے, اس میں ہم مثلا میں ہو سکتا ہے ان کا حامی ہوں, لیکن کئی لوگ میرے سے آگے ہیں, کئی ان سے آگے ہیں. تو بنیادی یہ کنسنسس ہونا ابھی باقی ہے کہ ہماری حدود کیا ہیں انٹرٹینمنٹ کی. میں اس میں حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی رحمہ اللہ کا ایک بات کہنا چاہتا ہوں. تو ان سے پوچھا گیا تھا, پاکستان کے بہت بڑے مفتی تھے, ہم سب ان کے شاگرد ہیں, کہ ٹی وی دیکھنا کیسا ہے. تو انہوں نے کہا جو ٹی وی سے باہر دیکھنا حرام ہے وہ ٹی وی میں بھی دیکھنا حرام ہے, اور جو ٹی وی سے باہر دیکھنا جائز ہے وہ ٹی وی میں بھی دیکھنا جائز ہے. اس پر ہمیں بھی غور کرنا چاہیے.
یہ آپ کے اوپر ہے. میں بڑی معافی چاہتا ہوں, وقت جو ہے اس سے بالکل ختم ہو گیا. خواتین حضرات, ایک چھوٹی سی بات جو آپ کے غور کے لیے, توجہ کے لیے چھوڑے چلا جا رہا ہوں. ایک صحابی تھے ابی فراس بن کعب. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گاروں میں سے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خوش ہو کے ان سے کہا کہ ابی فراس کیا چاہتے ہو مجھ سے, کیا مانگتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں جو مانگوں گا آپ مجھے دے دیں گے؟ کہا ہاں دے دوں گا. کہا یا رسول اللہ پھر مجھے آپ اپنی اگلی زندگی میں جب آپ جنت میں حوض کوثر پر ہوں مجھے وہاں بھی اپنا خدمت گار اٹھائیے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اور یہ جملہ اگر میرے رسول نے نہ کہا ہوتا تو خدا کی قسم ہم مر چکے ہوتے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو جس سے اس دنیا میں محبت کرے گا روز قیامت اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آپ کا میدان. نظر پاک محمد تے پیندی, جس دی نظر میرے ڈھول تے پیندی, مین کچیل دی ریدی رہندی, ایک دوجی نو کن وچ کہندی میں عربی مائیے دی سیو, میں عربی مائیے دی سیو, میں عربی مائیے دی. کوئی کسے دی تے میں عربی میرا حق عربی, میرا سچ عربی, میرا حق عربی, میرا سچ عربی, میری آس امید تے سکھ عربی, میری آس امید تے سکھ عربی, لوکاں دیاں لکھاں ٹھاراں نے, لوکاں دیاں لکھاں ٹھاراں نے, میرا سب تو ود کے ایک عربی, میں عربی مائیے دی. رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما, میں عربی مائیے دی اے دساں خاص نشانی, عربی مائیے دی اے دساں خاص نشانی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم, میں عربی مائیے دی اے دساں خاص نشانی, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کلی پاویں کڈی سونی ہوے لگدی, کلی پاویں کڈی سونی ہوے لگدی, کلی ریس کیتی کدے پھلدی نہیں, کلی ریس کیتی کدے پھلدی نہیں. جز دے نال پاویں کل بندا ہے, جز دے نال پاویں کل بندا ہے, جز ریس کیتی کدے پھلدی نہیں, جز ریس کیتی کدے پھلدی نہیں. پاویں سونے نو مٹی وچ گالیے میں, پاویں سونے نو مٹی وچ گالیے میں, مٹی نال سونے کدے ٹلدی نہیں, مٹی نال سونے کدے ٹلدی نہیں. خوبصورتی جگ دی اکٹھی کر لو, خوبصورتی جگ دی اکٹھی کر لو, نبی پاک دے جوڑے تے بھلدی نہیں. خوبصورتی جگ دی اکٹھی کر لو, نبی پاک دے جوڑے تے بھلدی نہیں. خوبصورتی جگ دی اکٹھی کر لو, نبی پاک دے جوڑے تے بھلدی نہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. چہرہ میرے نبی کا خدا کی کتاب ہے, چہرہ میرے نبی کا خدا کی کتاب ہے, جس نے بھی دیکھا حافظ قرآن ہو گیا. خوبصورت جگ دی اکٹھی کر لو, لوکی آکھدے نے یوسف بڑی سونا, لوکی آکھدے نے یوسف
ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੱਕ ਸੋਹਣੇ